صوبہ تو یہ ہے صوبہ سے دوسرا صوبہ ہمارے پاس کے پی بھی ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ اس بار ہم جائیں گے تو ہتھیار لے کے جائیں گے اسلحہ لے کے جائیں گے اور ایسے واپس نہیں آئیں گے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ گھما پھرا کے پھر وہی پی ٹی آئی کا سوال مجھ سے کرتے. اچھا دیکھیں جی، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سب کے ساتھ مفاہمت ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے سب سے بات چیت ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک میں کوئی انارکی نہ ہو، کوئی افراتفری نہ ہو. لیکن اگر ایک صوبے کی حکومت، میں صوبے کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، صوبہ بہت اچھا ہے. خیبر پختونخوا اچھے لوگوں کا صوبہ ہے، غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے، بہادر لوگوں کا صوبہ ہے. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس جو حکمران ہیں وہ نااہل ترین ہیں. ان کے جو حکمران ہیں وہ افراتفری کو پسند کرتے ہیں. ان کا جو لیڈر جس کی حکومت ان کا لیڈر جو ہے وہ شر پسندی کو پسند کرتا ہے، وہ دھمکیوں سے پسند کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے. یہ سول نافرمانی تو اب سے نہیں کر رہا. سول نافرمانی تو وہ تب سے کر رہا ہے جب اس نے بجلی کے بل جلائے تھے، جب اس نے کہا کہ جی حوالہ ہنڈیوں کے ذریعے لوگ پیسے بہار بھیجیں، لیگل طریقے سے نہ بھیجیں. اب کہتا ہے کہ باہر سے لوگ پیسہ نہ بھیجیں. اب وہ کہتے ہیں جی باہر سے لوگ پیسے نہ بھیجیں. پھر بیچ میں کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی پاکستان کو آپ لون نہ دیں. کبھی بولتا ہے پاکستان پہ ایٹمی بم گرا دیا جائے، خدا نہ خواستہ. تو جس شخص کی یہ سوچ ہوگی کیا وہ لیڈر بننے کے قابل ہے؟ خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی. خیبر پختونخوا کا اپنا وزیر اعلیٰ اس وقت سب سے زیادہ چیلنج خیبر پختونخوا کا ہے دہشت گردی کا چیلنج. خیبر پختونخوا کا سب سے بڑے میں بڑا چیلنج. کل بھی ہم نے جو ہے سب نے مل کر ان معصوم بچوں کو جن کو اے پی ایس میں شہید کیا گیا، ایک پاکستان کی تاریخ کا غمزدہ ترین واقعہ تھا کہ معصوم بچوں کو جن کو پتہ نہیں تھا ان کا قصور کیا ہے ان کو شہید کیا گیا. اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. اور آپ نے دیکھا جب اس وقت ان کا لیڈر عمران خان جب وہ اسکول والوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے گیا تو وہاں کے والدین نے عمران خان کو برا بھلا بولا کہ تم کر کیا رہے ہو. جب تمہارے حکمرانوں کو یہاں فوکس کرنا چاہیے تھا، تم وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دے کے پوری اپنی حکومت کو، پوری کے پی کی حکومت کے وسائل کو وہاں بٹھا کے بیٹھے تھے. پوری خیبر پختونخوا کی حکومت کی پی ٹی آئی وہاں کی پولیس کو وہاں بٹھا کے بیٹھے تھے. وہاں کے چیف منسٹر وہاں پہ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب لوگوں کو آپ نے وہاں پہ بٹھا کے بیٹھے. آپ نے فکر ہی نہیں کیا کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے بنو جیل بریک ہوئی، اعلانیہ لوگ لے کر چلے گئے. تو جس حکومت کا اس وقت فوکس ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں عام آدمی کی جان اور مال کی حفاظت کس طرح کی جائے، کہ وہاں 5 بجے کے مغرب کے بعد وہاں پہ پولیس سڑکوں پہ نہیں نکلتی. خیبر پختونخوا میں شہروں کی بات نہیں کر رہا جو ان کے سبربز ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا شہر روڈوں پہ. مغرب کے بعد اتنا خوف اور ڈر ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان دہشت گردوں سے لڑنے کی پلاننگ کرے کہ اپنے ملک میں سول نافرمانی نہ کرو. تمہارے ساتھ جو دہشت گرد ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو. آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور آپ لڑو گے کس سے؟ لڑو گے آپ وفاقی حکومت سے. لڑو گے کس سے؟ لڑو گے اپنے وفاقی اداروں سے. اپنے وفاقی اداروں سے لڑنے کے بجائے آپ برائے مہربانی ان دہشت گردوں سے لڑیں جو آپ کے گھر میں گھس کے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. آپ کو ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑے. آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ ان کی جان اور مال اور ان کی عزت اور آبرو کی آپ حفاظت کریں، اور وہ کرنے میں آپ ناکام ہیں. کبھی آپ سول نافرمانی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کس کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں؟ آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح کی سوچ کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ ابھی تک ہوا کیا ہے؟ کتنے عرصے سے عمران خان جیل میں؟ 1.5 سال. اس سے زیادہ جیل میں نہیں ہے. بس 1.5 سال میں ایک شخص، اور پہلے دن سے یہی رویہ ہے، تباہی کر دو، آگ لگا دو، مار دو. 9 میں 26 تاریخ ہر کام کرنے کے لیے آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، کیونکہ آپ سے ایک دن بھی جیل صحیح نہیں جاتی. پوچھو ان لوگوں سے جن لوگوں نے 12 سال جیلیں کاٹی ہیں. پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے پھانسی کے پھندے چومے ہیں لیکن کبھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کی. پوچھو ان لوگوں سے جن کے سامنے ان کی لیڈر کی لاشیں پڑی اور وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہوں. آپ کی طریقے سے انارکی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. پوچھیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے
کوڑے کھائے ہیں, پھانسیاں کھائی ہیں, سرے عام لوگوں نے تذلیلیں کی ہیں, تذلیلیں ہوئی ہیں لوگوں کی, لوگوں نے بڑی بڑی جیلیں کاٹی ہیں. انہوں نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی, اپنے کاز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی کہ پہلے میری بات مانو ورنہ میں یہ نقصان کر دوں گا. مطلب یہ دھمکیاں اور گن پوائنٹ پہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, دھمکی گن پوائنٹ پہ یہ پاکستانی اداروں کو ملائن بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جن کی شے پہ کر رہے ہیں, جن ممالک کی شے پہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کی شے پہ کر رہے ہیں, وہ لوگ نہ پاکستان کے مخلص ہیں نہ ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں. یہ تو پپٹ ہے. عمران خان اور اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پپٹ ہیں. ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. یہ ان کے ایجنڈا پہ چلنے والے ان کے پیڈ ایمپلائے ہیں, اور یہ پیڈ ایمپلائے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دشمن ممالک کے اشاروں پر اپنے وطن کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکو وہ نقصان پہنچاؤں. اچھا جدید صاحب 27 دسمبر کا آپ نے ذکر کیا. یقیناً محترمہ بینظیر بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی بڑی شخصیت تھی, اور ان کا جانا جو ہے یقیناً ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن ان کے قاتل آج تک سامنے نہیں آئے. ورکر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو باقی دعوے تو کرتی ہے لیکن اپنی قائد کے قاتلوں کو آج تک تلاش نہیں کر سکی. ان کا کیس جو ہے وہ سد خانے میں پڑا ہوا ہے. عدلیہ جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہی. تو اس حوالے سے کوئی اسٹینڈ آپ دیکھیں جی, اس وقت بھی جو پنجاب کی کورٹ ہے اسلام آباد بینچ, راولپنڈی بینچ, وہاں پر وہ مقدمہ زیر التوا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اگر آپ فون کر کے پوچھیں گے تو کہیں گے جی کہ جی وہ ڈیٹ ان آفس ہے. اس ملک کی عدلیہ سے میری گزارش ہوگی کہ باقی سارے کام بھی آپ کر لیں, بھلے عمران خان کو ریلیف پہنچانے کے لیے آپ لوگ دن راتوں کو بھی کوٹیں کھول دیں, لیکن اس ملک کی وزیر اعظم, اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم, ان کا مقدمہ اگر ڈیٹ ان آفس ہوتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کی اور ہم سب پر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ مقدمہ ڈے ٹو ڈے چلنا چاہیے. جو بھی قاتل اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ان کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے. لیکن ہمارے پاس ان مقدموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے, انفارچونیٹلی. بہت افسوس کی بات ہے. اچھا سر, آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 6 کینالوں کے مسئلے پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹیاں بات کریں گی اور اس کی رپورٹ دی جائے گی 26 کو, جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کے بارے میں CEC فیصلہ کرے گی. یہ مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. وفاق نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے کہ جو دریائے سندھ پہ 6 کینال تعمیر ہو رہے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا, منصوبے کو روکا جائے گا. دیکھیں جی, کوئی جواب نہیں ملا. اب کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, اس پہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنا کلیئر موقف دے چکے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور سندھ حکومت بھی اپنے خطوط لکھ چکی ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ ہر فورم پہ اس کو ہم اپوز کریں گے اور کسی بھی صورت میں اس منصوبے کو ہم قبول نہیں کریں گے. جی, ریڈ لائن آپ کی بن رہی ہے, بار بار وہاں کا ٹھیکیدار جو ہے وہ پانی جو 84 انچ کی لائن ہے وہ اس نے ڈیمیج کر دی ہے. اس کو واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ اس کو نقشے بھی دیے گئے. یہ کیسا ٹھیکیدار ہے کہ اس کو ہر شہر جو پائپ لائن آ رہی ہے اس کو ڈیمیج کرتا جا رہا ہے, اور چیزوں کو بھی ڈیمیج کرے گا. اس حوالے سے دیکھیں جی, ایک دفعہ آج اسی میں اضافہ ہے. میئر کراچی نے تو آپ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے, بولا کہ یہ بار بار لائن توڑ دیتے ہیں اور لوگ جو ہے واٹر بورڈ کو برا بھلا کہتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ کانٹریکٹ ہے. ایک تو میرے دور میں ایوارڈ نہیں ہوا, مجھ سے پہلے ایوارڈ ہوا تھا ریڈ لائن کا. اب جو بھی شخص وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو سب چیزیں بتائی گئی ہیں. اب یہ ہیں اربن ایریاز. اربن ایریاز میں جب بھی بڑے پروجیکٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کاموں کے لیے ان کو نقشے بھی دیے ہوتے ہیں, اور ہم نے ان کو کہا بھی ہے واٹر بورڈ کو ان کو کہ جی ہم نے سب کو پیسے دیے ہوئے ہیں, بلینز آف روپیز ہم نے صرف دیے ہیں کہ یوٹیلیٹیز اپنی یہاں سے ٹرانسفر کریں. انفارچونیٹلی کچھ اداروں کی بھی اپنی ان کی نااہلیاں ہیں کہ وہ یوٹیلیٹیز ٹائملی ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں.
ہم نے سیوریج لائنیں ہمیں ٹرانسفر کرنی تھی, باقی واٹر جو بھی ہم نے لائنیں ٹرانسفر کری تھی ان کے لیے ہم نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. سر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری آپ اصلاحات لا رہے ہیں, چینجز کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑا جو شہریوں کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے, کراچی میں بسوں کی کمی ہے, لاکھوں کی تعداد میں کراچی کی سڑکوں پہ